علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا معرب اور مبنی، اور اس کے ذیل میں ہم نے پڑھا اسم کی دو قسمیں ہیں، متمکن اور غیر متمکن۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، یہ مبنی ہوتے ہیں اور ان کے نام ہم نے یاد کیے تھے۔ تو اس سبق میں اس کی پہلی قسم ہے ضمیر، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ضمیریں کل 70 ہیں، اور ان 70 کو عربی نحو کی کتابوں سے یاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ضمیریں کل 2 طرح کی ہیں، ایک ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے، ہوا کا مطلب ہے وہ ایک مرد، ہما کا مطلب ہے وہ 2 مرد، ہم کا مطلب ہے وہ سب مرد، ہیا کا مطلب ہے وہ ایک عورت، ہما کا مطلب ہے وہ 2 عورتیں، ہننا کا مطلب ہے وہ سب عورتیں، انتا کا مطلب ہے تو ایک مرد، انتما کا مطلب ہے تم 2 مرد، انتن کا مطلب ہے انتم کا مطلب ہے تم سب مرد، انتی کا مطلب ہے تو ایک عورت، انتما کا مطلب ہے تم 2 عورتیں، انتن کا مطلب ہے تم سب عورتیں، اور انا کا مطلب ہے میں، نحنو کا مطلب ہے ہم۔ یہ میں انشاءاللہ لکھی ہوئی صورت میں بھی آپ کو دے دوں گا، تو یاد کرنا آپ کو آسان ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ والی ضمیریں ہیں، اس میں وہ سب، تو تم سب، میں، یہ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، اور آگے نے لگا کر بھی کر سکتے ہیں، اس نے، ان 2 نے، ان سب نے، تو نے، میں نے، ہم نے، اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے ضمیر کی، وہ ہے جو کسی لفظ کے ساتھ ملا کر بنائی جاتی ہے، اور ملانے کی صورت یوں ہوتی ہے، مثلا ایک لفظ ہے فتح۔ اب فتح کا مطلب ہے کھولا، تو بلکہ ہم یوں لے لیتے ہیں نصرہ کا مطلب ہے مدد کی اس ایک مرد نے۔ اب نصرہ کا مطلب اس ایک مرد نے مدد کی، کس کی مدد کی؟ اس کے لیے اگر ہم ضمیر لاتے ہیں اس کے ساتھ ملا کر، مفعول بھی بنا کر، تو اب ہم اس کو یوں کہیں گے نصرہ، اس ایک مرد نے اس ایک مرد کی مدد کی۔ تو اب یہ جو ہو آ رہا ہے، یہ جیسے ہم نے الگ سے اس کو یاد کیا تھا تو وہ ہوا ہے، اور یہ ملا کر ہے تو یہ ہو ہے۔ تو اس کی گردان یوں بنے گی، نصرہ، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرک، نصرکما، نصرکم، نصرکی، نصرکما، نصرکن، نصرنی، نصرنا۔ تو اس میں ترجمہ اس کا یوں ہوگا، اس ایک مرد نے مدد کی، اس کو ہم ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں، ہر ایک میں نصرہ کا مطلب ہے اس ایک مرد نے مدد کی نا۔ کس کی مدد کی؟ اس ایک مرد کی مدد کی، ان 2 مردوں کی مدد کی، ان سب مردوں کی مدد کی، اس ایک عورت کی مدد کی، ان 2 عورتوں کی مدد کی، ان سب عورتوں کی مدد کی۔ نصرہ کا تجھ ایک مرد کی مدد کی اس نے، نصرکما اس نے تم 2 کی مدد کی، نصرکم اس نے تم سب کی مدد کی، نصرکی اس نے تو ایک عورت کی مدد کی، نصرکما اس نے تم 2 عورتوں کی مدد کی، نصرکن اس نے تم سب عورتوں کی مدد کی، نصرنی اس نے میری مدد کی، نصرنا اس نے ہماری مدد کی۔ یہ جو نصرنی ہے نا، اس میں اصل یا ہے، نون کو اس لیے لاتے ہیں کہ یہ فعل اور ضمیر کو ملانے میں مدد دے، اور اس کو نون وقایہ کہتے ہیں۔ وقایہ کا مطلب ہے حفاظت۔ یہ نون جو ہے یہ فعل کے ماضی کے جو آخر میں حرف پر زبر ہے، ماضی مبنی ہوتا ہے، تو اس زبر کی یہ حفاظت کرتا ہے۔ اگر یہ نون نہ ہو تو یوں بن جائے گا نا نصری، تو یہ زبر کی حفاظت نہیں رہے گی فعل کے اندر۔ اگر فعل کی جگہ کوئی لفظ ہو جیسے کتابی، تو اب یہاں پر نون نہیں آتا، کیونکہ اسم کے اندر ہم کو حرکت کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ضمیر ہے اس کا ترجمہ کو کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی تمام ضمیریں جو وہ سب ہیں، ان کے آگے کو لگا دیں، اس کو، ان سب کو، مجھ کو، یا اس کے آگے کا بھی لگا سکتے ہیں، اس کا، ان سب کا، تیرا، میرا، ہمارا، یوں کر کے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے فعل بھی آ جاتا ہے، اس سے پہلے اسم بھی آ جاتا ہے، اس سے پہلے حرف بھی آ جاتا ہے۔ اگر فعل آئے گا تو اس کی مثالیں میں نے آپ کو بتا دیں، نصرنی، نصرنا وغیرہ۔ اگر اس سے پہلے اسم آئے تو اس کی مثال یوں ہے کہ کتاب لگا دیں، کتابہ کا مطلب ہے اس ایک مرد کی کتاب، کتابہما ان 2 مردوں کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب۔ اور اگر اس سے پہلے حرف لگا دیں، مثلا لام زبر لا لگا دیں، تو لام کا مطلب ہے کے لیے، اب لہو کا مطلب ہے اس کے لیے، لہما کا مطلب ہے ان 2 کے لیے، لہم کا مطلب ہے ان سب کے لیے، لہا کا مطلب ہے اس ایک عورت کے لیے، لہما کا مطلب ہے ان 2 عورتوں کے لیے، لہن کا مطلب ہے ان سب عورتوں کے لیے، اور اسی طرح لی کا مطلب ہے میرے لیے، لنا کا مطلب ہے ہمارے لیے۔ تو یہ 2 ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو۔ اور دوسری ہے ملا کر جو آتی ہے، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 ضمیر کی قسمیں، یہ 14 الفاظ ہیں، گویا ان کو یاد کر لیں، ان کا ترجمہ سمجھ لیں اچھی طرح، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ضمیر
کے لیے عربی میں کون سا لفظ آتا ہے، اور یہ الفاظ چونکہ بدلتے نہیں ہیں اس لیے ہم ان کو مبنی کہتے ہیں، اور مبنی کی اس میں مبنی کی جو اس میں مبنی ہے، اس میں غیر متمکن، اس کی 8 قسموں میں سے ہم اس کو شمار کرتے ہیں۔ نحو کی کتابوں میں ضمیر کی 5 قسمیں لکھی ہوئی ہیں، وہ 5 میں یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کے نام ہوتے ہیں ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مجرور متصل، اور پھر ہر ایک کی 14 ضمیریں، کل 70 ضمیریں بنتی ہیں۔ تو یوں اس اعتبار سے یاد کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، ناموں میں بھی الجھن ہو جاتی ہے۔ آپ صرف یوں یاد کر لیں کہ ہوا ہما ہم والی ضمیریں اور ہما ہم والی ضمیریں، ہما اور ہم ان میں ایک جیسے ہیں، باقی سب الفاظ ان کے اندر الگ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے۔